جلدی سے ابھی نماز ایک دم اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا، چاہے نالے پہ سجدہ کرنا پڑے، چاہے گندگی پہ کرنا پڑے، چاہے چٹائی بچھا کے پڑھیں، چاہے گمچھا بچھا کے۔ دیکھو کتنا مسلمان آ گئے جی سڑک پہ آج جمعہ کے دن، وہ اپنی تعداد دکھا رہا، وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں، ڈومیننسی دکھا رہا، وہ مطلب کہ ہم ہندو دارو پیتے ہیں، بھانگ کھاتے ہیں۔ اچھا اتنا میں کیا ہو جائے گا؟ محرم کے جلوس میں اگر لاٹھی چل گیا، تلوار چل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ دارو پی کے مسلمان گھوم جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دن دارو پی ہی لے گا تو کیا ہوگا؟ کیوں پھول برسائیں گے؟ نماز پڑھنے والوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے خود پھول برساتے ہیں، وہ یوگی جی کا کیا لینا دینا؟ نمازی کے قدم قدم پر فرشتے جو ہے اس کا تحفظ، اس کا سب کچھ۔ گھر سے وضو بنا کے مسجد تک جائیے، آپ کو مسجد تک جانے کا ثواب ہے۔ یہ یوگی جی کیا ہیں؟ وہ تو مکھ منتری ہیں، آج ہیں کل کوئی اور ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یوگی آدتیہ ایک بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ روڈوں پر نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کو نماز پڑھنی شفٹ میں پڑھیے آپ نماز کو مسلمانوں نے اتسو کی طرح منانا شروع کیا۔ نماز کو میلے کی طرح آپ جمعہ میں دیکھیں گے، نالے پہ بھی جگہ ملے تو کسی بھی طرح سے گمچھا ڈالا اور سر پٹکا، قورم پورا کیا اور روانہ ہو گئے سلام پھیرتے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو مطلب خانہ پورتی ہے۔ عبادت حقیقت میں سکون سے کیا جاتا، اور سکون سڑک پر ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہمارے نبی نے کہا کہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ سڑک بازار کو کہا۔ تو اتنا بڑا فرق ہے، جہاں نبی ہمارے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے سکون کی جگہ مسجد ہے، اور سیدھے پھر اس کے اپوزٹ آپ چلے جائیں، دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ آج بازار میں دیکھیں گے، مسلم محلے میں، میں جس جگہ رہا ہوں اب تک دہلی میں، شہروں میں خاص کر کے یہ بیماریاں ہیں، گاؤں میں نہیں یہ بیماری ہے، وہاں بازاروں کو لوگ جمعہ کے دن مسجد بنا دیتے ہیں جبرن، پورے بازار میں سڑک پہ ہی مصلی بچھا دیتے ہیں۔ میں یہاں بھی بتا رہا ہوں بڑی مسجد میں پوری سڑک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو تین باتوں کو سمجھنا، اسلام مذہب جو ہے وہ صرف بول دینے یا مان لینے کا کام نہیں، بلکہ کر کے آپ کو دکھانا ہے۔ یہ تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے دنیا کے دوسرے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اور انسان کو تو کسی قیمت پہ نہ پہنچے۔ آپ تصور کیجئے، کلپنا کیجئے کہ ہم جب سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، ترک آپ کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یار 5 منٹ میں کیا ہوتا، لیکن زلزلہ 1 ہی منٹ 10-30 سیکنڈ میں ہی ہوتا ہے، بم بلاسٹ 30 ہی سیکنڈ میں ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ 20-30 سیکنڈ میں ہی ہوتا ہے۔ مطلب جتنی بھی گھٹنائیں ہیں اس کے لیے سیکنڈ منٹ جو ہے آپ کا ترک نہیں چلے گا، وہ اچانک ہی ہوتا۔ تو کوئی مریض ایمبولینس سے اچانک ہی آ سکتا، کوئی اور مسئلہ اچانک ہی ہو سکتا، تو کیوں آپ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں؟ مجبوری کیا ہے بھئی؟ یہ تو پوچھا جائے گا نا، آخر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی، 1992 بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک 5.5 لاکھ سے زائد نئی مسجدیں وجود میں آئی ہیں، نئی مسجدیں، یہ ڈیٹا بتا رہا ہوں، یعنی ایک مسجد شہید ہوئی، 5.5 لاکھ سے زائد نئی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں۔ جو پرانے تھے ان کا جو رینوویشن اور ریکنسٹرکشن ہوا، ری ڈیولپمنٹ ہوا، وہ تو الگ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعمیر نو کی بات کر رہا ہوں، توسیع کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پھر سے پنرنرمان جو ہوا ہے، نقشے توڑے گئے، پھوڑے گئے، منزلیں بڑھائی گئی، 2 سے 3، 3 سے 4، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے؟ جس ملک میں آج بھی مسجد بنانا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں اتنا آسان نہیں آج بھی۔ سکے کا دونوں پہلو ہے، ون وے بھاگے جا رہے ہیں، یہاں تو مسجد نشانہ پہ ہے۔ کیوں نشانے پہ ہے مسجد؟ یہی ملک بھارت ہے جہاں مسجدوں کے سامنے مسلمان جاہل ان پڑھ بھی نماز پڑھ کے اندر سے باہر نکلتا تھا، تو ہمارے ہندو بھائی بڑے، مائیں بہنیں اپنے بچوں کو لے کے گیٹ کے سامنے کھڑی رہتی تھی، لوگ کھڑے رہتے تھے کہ یہ ملا جی، اس کو نہیں پتا ملا جی کو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے یا نہیں، اس کو نہیں پتا، اس کا فیتھ، اس کا یقین، اس کا وشواس یہ رہا ہے کہ یہ اگر دم کر کے میرے بچے کو دم کر دیں گے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، چنگا ہو جائے گا۔ جس قوم کا عقیدہ ایسا تھا آپ کے بارے میں،
وہی قوم مسجد کے گیٹ پر جو اپنے بچوں کے شفا کی امید کر کے سواستھ کی کامنا لے کر کھڑا ہوتا تھا، وہ آج چھورا لے کر کیوں کھڑا ہے؟ سوال یہ آپ سے بھی ہے. ون وے بھاگیے مت ایک ہی طرف. ہمیشہ بھارت کی بڑی آبادی کو آپ ٹارگٹ مت کیجئے. آپ کو اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا، چوک کہاں ہے، غلطی کہاں ہے. کیا ایسا ہو گیا کہ جس ملک کے لوگ لائن لگا کر ہم سے دم کرواتے تھے، لائن لگا کر دور دور تک چل کے بلاتے تھے، بلاؤ میاں جی کو، وہی فیصلہ کریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، دوسرا انصاف نہیں کر سکتا. آج یہ کہتا ہے کہ اگر میاں ہوگا تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو فرق آیا سوچ میں، یہ ایک دن میں نہیں آیا، اور صرف ان گروہوں، ان جماعتوں کے غلط پرچار سے نہیں آیا، بلکہ ہمارے غلط کردار سے بھی آیا. ہمارے کارنامے ایسے رہے ہیں کہ ان کی اس سوچ کو بل ملا، تقویت ملی ہے. میں ہمیشہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے اپنے سماج کو کیوں نہیں آپ اچھا راستہ بتاتے ہیں. الحمدللہ اسلام میں تمام چیزوں کی گنجائش ہے. آپ 2 جماعت کریں، آپ 3 جماعت کریں، 5 جماعت کریں، کون روک رہا صاحب؟ مذہب روک رہا کیا آپ کو؟ پھر روک کون رہا؟ کون روک رہا؟ کیا مجبوری ہے؟ قیامت تو نہیں آ رہی کہ بس جلدی سے ابھی نماز ایک اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا، چاہے نالے پہ سجدہ کرنا پڑے، چاہے گندگی پہ کرنا پڑے، چاہے چٹائی بچھا کے پڑھیں، چاہے گمچھا بچھا کے. کیا طریقہ بھائی؟ آپ جمعہ کے وقت دیکھیں گے آج بھی اتنی سختی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے دن لگے گا جیسے خبط الحواس مسلمان افراتفری کا عالم ہے. میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں، میں بھی شامل ہوں، اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں. ہم لوگ بھی بھاگ کے جا رہے ہیں. کتنے بجے جماعت ہے جی؟ 1:55 1:45. تو گھر سے ہی ہم لوگ گھڑی دیکھ کے نکلتے ہیں. اب صاحب جگہ کہاں ملے گی وہاں؟ ٹھیک ہے، اچھا وقت نہیں ہے، بالکل جلدی سے نماز پڑھ لیں. یہ سوچ ہمیں بدلنا پڑے گا. وقت نہیں ہے کا مطلب یہ ایسے نہیں چلے گا. وقت ہے. آپ کو 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان جہاں جہاں جماعتیں جس وقتوں میں ہوتی ہیں، جن وقتوں میں آپ اس سے 10-15 منٹ پہلے پہنچیے، تقریر سنیے، خطبہ سنیے، اطمینان سے سنت پڑھیے. ہم تو نہیں کر پا رہے ہیں. جب عید کی نماز ہوتی ہے، کئی جگہ آپ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جتھے میں ہوتی ہے نماز، روڈ پہ ہی ہوتی ہے، وہ نماز تو کیا؟ اچھا موسلا دھار بارش ہو جائے، بارش تو یوگی جی نہیں کروائیں گے، بارش تو مودی جی نہیں کروائیں گے کہ کروائیں گے؟ نہیں، بارش کون کروائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہمارے ہاں، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. قرآن کی آیت ہے یہ. اس میں بارش بادل کا بھی ذکر ہے. یہ صرف خدا کو ہی پتا بارش کب کہاں کیسے ہوگی. موسم وبھاگ بھی نہیں آج تک ایگزیکٹ دے پایا. انومان ہے، اس کا انومان ہوتا. تو جب بارش مان لو من جانب اللہ، بارش شروع ہو گئی، تب سڑک پہ نماز پڑھیے گا آپ؟ بتائیے ہاں یا نہ. نہیں پڑھ پاتے ہیں، کوئی سوال ہی نہ پیدا ہوتا. موسلا دھار بارش ہے، کیا کریں گے؟ یوگی جی کا بھاشن کا وہ یہ ورشہ ہی چل رہا ہے نا کنٹینیو. ادھر یوگی جی، ادھر شویندو جی، ادھر وہ آسام والا کا نام ہے اس کا ہیمنتا جی، ادھر فلاں جی. چاروں طرف سے یہ جو حملہ ہو رہا ہے، برسات، جملوں کی برسات، شبدوں کی برسات، یہ بھی تو بارش ہے. بچنا تو پڑے گا نا آپ کو. جیسے قدرتی بارش میں آپ بارش سے بچنے کے لیے نماز وہیں پڑھیں گے جہاں بارش کا کوئی اثر نہ رہے، یعنی کہ چھت کے نیچے. تو اس دن کیا کریں گے؟ پھر تو جماعت 3-4 کرنی ہی پڑے گی آپ کو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ملک کے حالات ایسے بنے ہیں کہ عام ہندو بھائیوں کو جو یہ سمجھایا جا رہا کہ مسلمان جان بوجھ کر شرارت کر رہا، وہ اپنی تعداد دکھا رہا، وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں، ڈومیننسی دکھا رہا، وہ مطلب کہ ہم اپنا پربھوتو دکھا رہا. دیکھو کتنا مسلمان آ گئے جی سڑک پہ آج جمعہ کے دن، یہ کہے جا رہے ہیں. آپ جب ٹی وی ڈبیٹوں میں جائیں گے تو وہاں بھاجپا اور بھاجپا سمرتھک جو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ یہی ترک دے رہے ہیں کہ آپ تو اب دکھاتے ہیں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی. اسلام میں کہا گیا، عید کا ذکر آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا. عید کے موقع پر علماء تقریر کرتے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتے ہیں کہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اگر دکھانا ہوتا تو یہیں سے دکھاتے نا. ایک طرف سے بھیڑ نکلتا، بولا نا
ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل جاؤ, کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہاں گئے کہاں آئے. مطلب نظر بد سے بچنے کے لیے دشمنوں کے گھات لگا کر اگر بیٹھے ہو دشمن, تاک لگا کر اگر بیٹھے ہو دشمن, ان کو چکما دینے کے لیے, یہ ہے سنت. آپ نکلے ادھر سے مسجد میں جانے کے لیے, دشمن نے دیکھا اچھا بیٹا نماز پڑھنے گیا لوٹ کے آئے گا. یہی ہوتا آج کل ریکی جو لوگ کرتے ہیں. نہیں, یوگی جی نے کہہ دیا نا کہ اگر آپ ہماری بات پیار سے مان لیں تو مان لیں, نہیں تو ہمارے پاس اور بہت طریقے ہیں. صحیح ہے, وہ تو اللہ نے بھی کہا کہ پیار سے میری بات مانو گے نہیں تو ہمارے پاس بھی ایک طریقہ ہے. اور پھر وہاں جو لگے گی دھلائی شروع ہوگی جہنم میں, یہ تو بھائی خدا کا بھی تو وہی طریقہ ہے. یوگی جی خدا تھوڑی ہے. نہیں روئے زمین کے خدا ہے, میں تھوڑا نہ کہہ رہا ہوں, ہمارے علماء نے کہا. خطبہ کی کتاب ہے, میں یہی علماء کو کہتا ہوں, خطبہ علمی ایک کتاب کا نام ہے جو کئی دہائیوں تک اس کتاب کو جمعہ کے دن پڑھا جاتا تھا. السلطان ذل اللہ فی الارض من اہان سلطانہ فقد اہان اللہ. میں نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی گوگل نکالو خطبہ علمی میں وہ ہے یا نہیں ہے, اور میں نے لکھا بھی نہیں ہے, لکھے ہمارے مولانا ہی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ روئے زمین کا بادشاہ ہے, اس کے حکم کی عدولی خدا کے حکم کے خلاف ہے. اب میں کیا کروں, میں تو محدود علم والا ہوں. جنہوں نے یہ کتابیں لکھی وہ بتائیں, صفائی دیں. بولے یہ تو خلافت کے بارے میں نہ, خلیفہ بھی غلط کرے گا تو ٹانگ کھینچ لیں گے ہم, تلوار اٹھا لیں گے ہم, یہ بھی واقعہ ہے. پھر آپ نے کیوں لکھا یہ؟ آپ تو خود چاپلوسی والی ساری بات لکھ کے رکھ چکے ہیں. اب امن سکون چین پیار محبت کی بات ہم کرتے تو آپ بولتے ہیں وہ خدا ہے. کیا خدا نہیں ہے, وہ حاکم ہے. جمہوریت میں بھی وہ حاکم ہے, اور خلافت بھی ہوتا تو کوئی حاکم ہوتا. حاکم کو اصول بنانے کا حق ہے, وہ اصول بنائے گا, ضابطہ بنائے گا, اور وہ غیر انسانی ضابطہ اگر ہوگا, غیر اخلاقی ہوگا, غیر سماجی ہوگا, ہم مخالفت کریں گے, یہ ہمارا بھی حق ہے. لیکن یہ غیر انسانی ضابطہ نہیں ہے, اس کو آپ کسی اور نظریے سے نہ دیکھیے کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا. ابھی پشچم بنگال کے ڈپٹی سی ایم کا بیان آیا تھا کہ ہم نے جو قانون بنایا وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا. ڈی جے وہ بھی ہندو کے بھیڑ میں اس کی تقریر ہو رہی تھی, دلیپ گھوش کی, کہا کہ ڈی جے سے دھڑکن اور یہ وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس لیے ڈی جے پر پابندی رہے گی مذہبی جلوس میں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. آپ کو دشواری نہیں ہوتی ہے کیا, آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کیا ڈی جے سے, آپ کو بھیڑ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے کیا, سڑکوں پر جو واویلا مچتا ہے, جو ہنگامے ہوتے ہیں دھرم کے نام پر, آپ کو اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا, چاہے وہ کوئی بھی کرے, میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا. تو لیکن شروعات ہم کیوں نہ کریں, ہم کیوں نہیں شروع کریں, ہم نظیر کیوں نہیں پیش کریں, ہم کردار کیوں نہیں پیش کریں؟ ٹی وی ڈیبیٹ کی آپ نے بات کری ہے, مولانا وہاں بیٹھے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ, وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ کی نماز پڑھ لیں گے تو کیا چلا جائے گا. نہیں کیوں پڑھیں گے 5 منٹ میں, تو ابھی میں بتا دیا آپ کو 5 منٹ میں دنیا پلٹ سکتا ہے. 5 منٹ کو کیوں آپ ہلکے میں لے رہے؟ میں ہمیشہ کبیر داس کی الٹی بانی برسے کمل بھیگے پانی, الٹ کے چلیے نا. یہی الٹی کھوپڑی ہمارے سبھی رہنماؤں نے شروع سے اپنائی ہمیشہ. اچھا اتنا میں کیا ہو جائے گا, محرم کے جلوس میں اگر لاٹھی چل گیا, تلوار چل گیا تو کیا ہو جائے گا, دارو پی کے مسلمان گھوم جائے گا تو کیا ہو جائے گا, ایک دن دارو پی ہی لے گا تو کیا ہوگا. 75 سال آزاد بھارت کے ہو گئے, اور 1000 سال بھارت میں مسلمانوں کو آئے ہوئے ہو گئے. میں تو پوچھتا ہوں اپنے رہنماؤں سے, آپ نے محرم کے اصول میں ایک ترتیب اگر بنا دی ہو تو بتائیے. آج کا مسلمان 21ویں صدی کا بھی مسلمان دارو پی کر تازیہ لے کر نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ بتاؤ. ہندو شروعات پوری کرتے ہیں سر, 15 دن تک بلاک ہو جاتے ہیں ہائی وے روڈ, جو کراوڑ آتی ہے, جاگرن ہوتے ہیں. ہندو دارو پیتے ہیں, بھانگ کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیے گا. یہ ترک نہیں چلے گا, میں سارے ترکوں کو کاٹ رہا ہوں. یہ ترک کہ ہندو ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے, ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں تو آپ بھی کیجیے. آپ کے پاس ایک اصول ہے, ایک کتاب ہے, ایک سدھانت ہے, آپ کو شریعہ دیا گیا, ایک وے آف لائف آپ کے پاس ہے, جیون پدھتی آپ کو بتائی گئی. آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک تمام معاملوں میں آپ کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. آپ کیوں ادھر ادھر کے بیانات دیتے ہیں, کیوں آپ دوسروں کی مثال پیش کرتے ہیں, آپ خود مثال کیوں نہیں بنتے, یہ میرا سوال ہے. قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے سر, بالکل برابر ہوتا, بالکل برابر ہوتا, لیکن قانون سے ہٹ کر بھی ایک چیز ہے, قانون سڑک پر دکھتا ہے, قانون کے رکشک بھی سڑک پر ہی آپ کو دیکھیں گے, لیکن اسلام تو کہہ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی تم گناہ نہ کرو. تم تو تخلیہ میں اکیلے میں بھی اگر ہو تو خدا کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے, انسانیت کی فکر تمہارے اندر ہونی چاہیے. کیا بات ہے, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, آپ ہمیشہ اچھا قانون نے یہ گنجائش دی تو ہم کر ہی لیں. قانون نے کہا کہ 2 لپڑ مارو گے تو جیل نہیں جاؤ گے, تو جتنا راستے میں ملے سب کو 2 لپڑ مارتے چلے جاؤ. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو.
تم آخر یہ مدے تم اسلام ورسز ہندوتو کرنا چاہ رہے ہو نا. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نیتاؤں کے, بھاجپا نیتاؤں کے, کہا تو یہی جا رہا کہ اسلام اور مسلمان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمان دونوں کا مجموعہ اگر ہو جائے, یعنی مسلمان اسلام پر چلنے لگ جائے, تو ٹارگٹ کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی. اور ٹارگٹ تو چھوڑیے, لوگ آپ کے یہاں شامل ہونے لگ جائیں گے, لوگ آنے لگ جائیں گے. آپ کو حیرانی ہوگی, ایک زمانہ تھا جوک در جوک لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. آج آپ کو میں بتاؤں, پچھلے 100 سالوں سے, بلکہ اس سے بھی پہلے مغل آنے کے بعد, جب سے حکمرانی آپ کے پاس آئی, اسلام کا پھیلاؤ رک گیا ہے. خانقاہیں محدود ہو گئی ہیں, بزرگوں سے جڑے وہ تمام کرامات اب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی روحانیت کا بھی خاتمہ ہو گیا. اب انسانیت کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہو کیا؟ رکنا پڑے گا, ملیانکن کرنا پڑے گا, محاسبہ کرنا پڑے گا, صرف الزامات نہیں. اس لیے میں اس کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. اب یوگی جی سے بولیے نا کہ پھول برسائیں جب نماز پڑھتے ہیں. کیوں پھول برسائیں گے؟ نماز پڑھنے والوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے خود پھول برساتے ہیں. وہ یوگی جی کا کیا لینا دینا؟ نمازی کے قدم قدم پر فرشتے جو ہے اس کا تحفظ, اس کا سب کچھ. گھر سے وضو بنا کے مسجد تک جائیے, آپ کو مسجد تک جانے کا ثواب ہے. ہمیشہ آپ یوگی جی کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ یوگی جی کیا ہیں؟ وہ تو مکھ منتری ہیں, آج ہیں کل کوئی اور ہو جائیں گے. اس لیے ہم اپنے کردار سے یوگی جی کو بتائیں کہ یوگی جی آپ کو صدن میں میرے بارے میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم اپنے کردار سے بتا دیں. یوگی جی بھی تو ایسا بولتے ہیں, عید بقرعید کو لے کر کاوڑ تو کیوں نہیں انہوں نے ایسا بیان دیا؟ روڈ بھی تو بند ہوتے 1 مہینے کے لیے. اچھا ہے نا, مسلمانوں کے لیے تو اچھا ہے. اگر مسلمان, اسلام نے کہا دارو شراب حرام ہے, اور کوئی سرکار ایسی آئے جو کہے کہ مسلمان پیے گا تو 5 سال کا جیل اور ہندو پیے گا تو 500 روپیہ انعام, آپ بتائیے کیا کیجیے گا؟ آپ ہنگامہ کیجیے گا؟ ایسا کیسے بنا دیا تم نے یار, ہندو کو تم 500 روپیہ دو گے, ہم پیئیں گے تو جیل کیوں بھیجو گے, ہم کو بھی 500 روپیہ دو. تو پھر آپ مسلمان ہی رہے. آپ کہو گا اللہ تیرا شکر ہے مالک, ایسے ہی حاکم کی تو ضرورت تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ ہمیشہ ہر چیزوں کو الٹیے. میرا یہ کہنا ہے وہ حاکم جس کی نگاہ آپ کے کردار پر ہے, وہ آپ کو سدھارنے کے, حالانکہ وہ اچھی نیت سے ہے کہ بری نیت سے, جانے دیجیے. ہم اس کو پازیٹو لینا چاہتے ہیں. نہیں, ہم پازیٹو لے رہے ہیں, ہمارے لیے تو اچھا ہے. نیتیش کمار نے بہار میں شراب بند کر دیا, ہم نے سواگت کیا, اچھا کیا آپ نے. یہ تو حرام ہے اسلام میں, آپ نے بند کر دیا. جوا بھی حرام بند کیجیے, سنیما ہال بھی بند کر دیجیے. ہم تو کہتے ہیں تمام اوریانیت کے جو سورسز ہیں اس کو بھی بند کر دیا. ہم تو وہ چاہ رہے ہیں کسی بھی بہانے اشلیلتا پر لگام لگ جائے, کسی بھی بہانے. اب ٹارگٹ کسی کو کر رہے ہیں ہمیں مطلب نہیں. برائی سے روکنے کے جو بھی طریقے وہ سب قابل قبول ہیں اور سب مبارکباد کے لائق. سوال یہ بھی تو اٹھ رہا ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر تھوڑی نماز پڑھتے ہیں, جان بوجھ کے پڑھ رہا. نہ, کوئی مجبوری نہیں. نہیں, یہ فتنے والا نو. نماز پڑھتے ہیں, کہیں جگہ کی کمی نہیں ہے, کہیں جگہ کی کمی نہیں, الحمدللہ کہیں جگہ کی کمی نہیں. میں جس گاؤں کا ہوں, میں جب پیدا ہوا بڑا ہوا تو قاعدہ بغدادی اور اسرن القرآن پڑھنے کے لیے جس مسجد میں جاتا تھا, اس مسجد کی کیپیسٹی تھی 300 لوگوں کی میکسیمم. آج اس مسجد کی کیپیسٹی 1500 لوگوں کی ہے, اور 3 ایکسٹرا مسجد بھی ہے ہمارے ہی گاؤں میں, جو ہمارے خام و خیال سے بھی الگ ہے. خود ہمارے ایک بھائی نے اپنے زمین میں مسجد بنا رکھی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک الگ خان صاحب ہمارے ہاں تھے جو لگ بھگ 1 کلومیٹر دور مسجد کے تھے, ان کا محلہ, انہوں نے اپنا الگ بنا لیا. ایک ہی چیز کا اطمینان ہے کہ ہمارے یہاں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, سب چلتا رہتا ہمارے یہاں. سلام کلام بھی چل رہا ہے اور بغیر سلام والے بھی چل رہے ہیں. ہمارے یہاں امام صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے یہ سب چکر نہیں پڑے. تو میں اپنے گاؤں کو لے کے بڑا اس معاملے میں خوش رہتا ہوں کہ ندوی ہو, قاسمی ہو, سنی ہو, بریلوی, مطلب نہیں ہے, مسلک کی بات نہیں ہوگی تو مجبوری کہیں نہیں ہے.